اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، میری آپ کی گفتگو چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے مالک و مختار بنایا ہے۔ اللہ کی عطا سے حضور جو ہے ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں جو ان کی شیان شان ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اس سے قبل کی گفتگو یعنی صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس ایک حدیث کو سماعت کریں پھر تشریف لے جائیں۔ اس سے قبل درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کی عبارت کو چھوڑ کر میں آپ کے سامنے ترجمہ ہی پیش کر دوں گا کیونکہ حدیث طویل ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف باب فی المعجزات کے اندر موجود ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں دیکھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا معنی کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع فرمائیں اسے منع ہو جاؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسے رک جاؤ، باز رہو۔ یعنی اللہ رب العزت کی عطا سے حضور جو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے حضرت یعلا بن مرہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں دیکھی۔ کیا 3 چیزیں؟ فرمایا جب کہ ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے، ایک سفر تھا، حضور کے ساتھ سفر تھا۔ ماں باپ کے ساتھ سفر ہو تو کتنا، زندگی کا سفر اگر ماں باپ کے ساتھ ہو تو بزرگ باپ ہو، بالکل کمزور ہو، کرسی پر ہو یا تخت پر بیٹھا ہو، ماں باپ گھر کے اندر ہوں تو رحمتیں ہی نرالی ہوا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ۔ پھر انسان اگر پیر و مرشد کے ساتھ سفر پہ چلے وہ سفر کتنا بابرکت ہوگا۔ تو پھر جو سفر سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اس سفر کا کیا کہنا۔ فرمایا ہم حضور کے ساتھ تھے تو 3 چیزیں ہم نے دیکھی کہ ہم ایک اونٹ پر گزرے جس کے ذریعے پانی ڈھویا جا رہا تھا۔ اونٹ پر گزرے مطلب کیا ہوا کہ اونٹ پر پانی ڈھویا جا رہا تھا، اس کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ گزرے تو جب اس اونٹ نے حضور کو دیکھا، اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو وہ چیخا اور حضور کے سامنے اپنی گردن بچھا کر بیٹھ گیا۔ سمجھو بات کو، جہاں ایک طرف حدیث پاک اختیار مصطفیٰ آ رہا ہے، وہاں یہاں سے یہ دیکھو کہ ایک جانور بھی پہچان رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آج بعض انسانوں کو عقل نہیں، وہ نہیں پہچان پا رہے کہ یہ کون ہے۔ وہ ابھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کتنا علم تھا، کیا تھا، اتنے تھے، اتنے تھے، یہ تھا، وہ تھا، کیونکہ ان کا مقدر یہی ہے۔ اب دیکھیے وہ چیخ کر کے گردن بچھا کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ حضور کے پاس آیا اور فرمایا اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دے۔ جو مالک آ گیا نا تو حضور نے فرمایا اس کو تم میرے ہاتھ بیچ دو، یعنی مجھے دے دو، میرے ہاتھ بیچ دو، مجھے دے دو۔ اس نے کہا ہم آپ کو یوں ہی دے دیں گے، ہم آپ کو یوں ہی دے دیں گے۔ یہ ایسے گھر والوں کا ہے جن کے پاس اس کے سوا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ مطلب کیا سمجھ رہے ہیں بات؟ صرف میں نے ایک ہی حدیث بیان کرنی ہے، بس لمبی چوڑی نہیں بات کروں گا میں، بات کو سمجھیے۔ پہلے نمبر تو یہ دیکھیے کہ اونٹ نے پہچان لیا، حضور کے پاس آ گیا۔ پھر حضور سے جو بات کی حضور نے بھی اسے پہچان لیا، سمجھ گئے حضور کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو جتنے لوگ بدعقیدہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، ذرا وہ سمجھ کر کے دکھائیں جانوروں کی بولی کے جانور کیا کہہ رہے ہیں۔
دے دیتا، بیچتا بھی نہ، لیکن جن کا یہ ہے ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں، اسی کے ذریعے وہ کمائی کرتے ہیں اور گھر چلتا ہے۔ اب دیکھیے آگے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا جب تم نے اس کا یہ حال بیان کیا ہے، یعنی اس اونٹ کا یہ حال بیان کیا کہ ایسے لوگوں کا، تو اس نے مجھ سے تیری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو، تم اس سے اچھا سلوک کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اونٹ کا حضور کے پاس آ کر چیخ کر گردن ڈال کر بیٹھنے کا مطلب کیا تھا، اور حضور نے خریدنے کا کیوں کہا۔ سرکار سمجھ رہے تھے میں اس کو خریدوں، یہ جس کا ہے اس کے ظلم سے اس کی جان چھوٹ جائے، سبحان اللہ۔ جب اس نے بتا دیا کہ یہ ایسے لوگوں کا ہے، اسی کے ذریعہ معاش ہے، تو فرمایا جب ایسوں کا ہے تو اس نے شکایت لگا دی ہے کہ وزن بہت زیادہ لاتا ہے لیکن کھانے کے لیے کم دیتا ہے۔ یہاں سے نتیجہ ایک یہ بھی نکال لو کہ اگر مال رکھو، کوئی بھی رکھو، گھوڑے رکھو، اونٹ رکھو، بھینس رکھو، گائے رکھو، بکریاں رکھو، یہاں تک کہ مرغے رکھو، کوئی بھی پرندہ رکھو، طوطا رکھ لو، رکھنا تو آسان ہے لیکن ان کی کفالت اسی حساب سے کرو، نہیں سمجھ، اس کی کفالت اسی حساب سے کرو، ورنہ آپ سے حساب لیا جائے گا کہ رکھا تھا باندھ کر تمہارے قبضے میں تھا، کھانے پینے کو کیوں نہیں دیا اس کو۔ دوسری بات آگے چلتے، بس اب حدیث مختصر رہ گئی، سرکار نے اسے فرما دیا اور آگے بڑھ گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم چلے اور ایک منزل پر اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یعنی آرام فرمانے لگے، اور ایک پیڑ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ پر سایہ کر لیا، پھر اپنی جگہ لوٹ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار آرام فرماتے، پیڑ نے دوسری جگہ سے دیکھا وہ چیرتا ہوا جڑیں اور سیدھا آیا، حضور پر سایہ کیا اور واپس پھر چلا گیا۔ حضرت یعلا بن مرہ فرما رہے ہیں کہ حضور بیدار ہوئے تو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا، فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے مجھ کو سلام کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ حضرت یعلا فرما رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا، فرمایا اس درخت نے اللہ کی بارگاہ سے مجھ پر سلام کرنے کی اجازت چاہی، اللہ نے اسے اجازت دی، وہ آیا اور سلام کیا پھر واپس چلا گیا۔ یہ ہے کمال مصطفیٰ، حضور کو سمجھو۔ دوسری بات ہو گئی، پہلی بات اونٹ والی، دوسری بات درخت والی، پیڑ والی، تیسری بات چلتے ہیں۔ پھر ہم چلے تو ایک گھاٹ پر گزرے تو ایک عورت ایک بچہ حضور کے پاس لائی جو پاگل تھا، حضور نے اس کا نتنا پکڑ کر فرمایا نکل جا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب ہم لوٹے اور اس گھاٹ پر پہنچے، نکل کے پھر واپس آئے اور لوٹے اس گھاٹ پر پہنچے تو اس بچے کے متعلق پوچھا، اس نے کہا اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے بعد ہم نے اس بچے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی ہے، کہنا تو چلا آپ کو یہ ہے اختیار مصطفیٰ۔ تو کون جو مولوی کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، ان کو کہو ذرا جو پاگل ہو جائے اس کا نتنا پکڑ کر کے کون نکل جا، میں مولوی ہوں تو نکل جا، چھوڑ دے اس کو۔ حضور کی ذات کو سمجھیے، حضور کا ادب و احترام کیجیے، حضور سے محبت کیجیے۔ بات خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سیدھی سی بات ہے، تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ دیکھ لیجیے آپ حضور کا اختیار کتنا بڑا ہے کہ جناب والا درخت بھی حضور کے پاس آئیں سلام کریں، اور جانور بھی شکایت لے کر کے آئیں اپنا مسئلہ حل کروائیں، اور اگر پاگل پن والے کو بھی حضور کہہ دیں آپ پاگل پن تو نکل جائے اس کے جسم سے، تو اللہ اسے شفا دے۔ نہیں سمجھ، اللہ حضرت نے اسی کو فرمایا ہے، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یہ تو حضور نے فرمایا تھا نا، سرکار کے بچپن کی جو زندگی تھی دائی حلیمہ کے گھر پر جو بیماری پھیلی لوگوں میں اس وقت، تو دائی حلیمہ کے گھر پہ آتے ہیں تو حضور کے پاؤں مبارک دھل کر وہ دیتی، اور وہ دھون پانی کا لے کر لوگ جاتے بزرگوں کو بچوں کو پلاتے، خدا شفا دیتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب زیادہ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی،
آج کل 40 لوگوں کے یہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، خالی دم درود شروع کرو دکان کتنا چلے گی ہے، ایسے ہی چپ کچھ وضو بھی کرنا آتا ہو تو دکان کتنی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو حضور کی ذات کا کیا کہنا جو سراپا رحمت ہے، سبحان اللہ. لائن لگتی لوگوں کی، تو بار بار دھلنا تھا حضور کے پاؤں مبارک. تو بار بار اگر ایک بچے کے پاؤں دھلے جائیں تو کتنی تکلیف ہوگی بولیے. تو دائی علیمہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک حوض کھدوایا، اس حوض میں پانی ڈال دیا، صبح اٹھتی ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دھل کر اس میں ڈال دیتی. جو بھی آتا اسے کہتی وہاں سے پانی بھر لو، اس میں میرے حضور کے، میرے اس محبوب کے قدموں کا دھون پڑا ہوا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب اسی کا نقشہ اعلیٰ حضرت نے کھینچا ہے کہ جن کے تلووں کا دھون ہے، آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو. نماز فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، لیکن اطاعت و محبت مصطفیٰ کے بعد. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، بدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے، پوری جماعت پر مولا فضل فرما دے، سب کو ایک اور نیک کر دے. جتنوں نے وقت نکالا بیٹھے، سب کی عمروں میں، عزت میں، وقار میں، جان میں، جائیداد میں، کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم.